السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس دعوت کے اسالیب جو ہیں مختلف، جو مدعوین ہیں ان کی اقسام کے اعتبار سے، ان کی کیٹیگریز کے اعتبار سے جو دعوت کے اسالیب ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ لیکچر میں جو اہل ایمان اور اہل اسلام میں سے جو حق کے تابع ہو جانے والے لوگ ہیں ان کو دعوت کے دینے کے جو طریقے اور اسلوب ہیں وہ ہم نے ذکر کیے تھے، اور اس کے بعد جو عصات ہیں، نافرمان قسم کے لوگ جو حق سے دور رہتے ہیں اور گناہوں اور جو معصیت کے کام ہیں ان سے ان کو محبت ہوتی ہے، اگرچہ ان کے پاس اصل اسلام اور اصل ایمان موجود ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے لیکن انتہائی زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس میں کئی ایک اسباب ہوتے ہیں جن کو ہم ذکر کریں گے۔ اب ایسے لوگ کہ جو حق سے متنفر ہیں تو اہل اسلام لیکن حق سے متنفر ہیں اور حق جو ہے وہ اس کو سننا گوارا نہیں کرتے، یا وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے یہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ جو دعوت کے اسالیب ہیں وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو عصات سے کون مراد ہیں؟ عصات سے مراد وہ لوگ ہیں جو نواہی کا ارتکاب اور اوامر کی مخالفت کرتے ہیں اور اصل ایمان ان کے پاس موجود ہوتا ہے، سرے سے ایمان ان کے اندر سے ضائع نہیں ہوا بلکہ ایمان کی اصل ان کے اندر موجود ہے، البتہ کمال ایمان ان کے اندر نہیں، یعنی ایمان کے درجات ہیں لیکن جب تک اسلام دائرہ اسلام کے اندر، جب تک انسان دائرہ اسلام کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے اندر اصل ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر اصل ایمان ہوتا ہے، البتہ ایمان کا کمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر اصل ایمان ہو اور شہادتین کا اقرار کرنے والا ہو اور کوئی ایسے قول یا فعل کا ارتکاب بھی نہ کرے کہ جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہو، تو انہیں کہتے ہیں عصات، انہیں کہتے ہیں عصات، اور مرتکبین کبائر بھی انہیں کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے عقیدے کے اندر پڑھا تھا کہ خوارج اور معتزلہ جو ہیں وہ مرتکب کبیرہ کے بارے میں، عصات کے بارے میں نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یعنی خوارج اور معتزلہ ایسے لوگوں کو جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، لیکن اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کی، دنیا میں وہ فاسق ان کو کہیں گے، گناہ گار کہیں گے، یعنی مومن ان بے ایمانی و فاسق ان بے کبیرہ کی، لیکن آخرت میں ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ان کو سزا دے کر جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہیں اور کافر ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اب یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، الہاد کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سب سے پہلے کسی شبے کا علاج کرنے کے لیے اس کے اسباب کا علم ہونا چاہیے، اس کے اسباب کا علم ہونا چاہیے کہ شبہات پیدا کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے یہ بندے کے اندر شبہات آتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ شبہات کا رد کرتے جائیں، ایک شبے کا رد کریں دوسرا آ جائے، دوسرے کا رد کریں تیسرا آ جائے، تیسرے کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب گناہ گار لوگوں سے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اس بندے کے اندر یہ بگاڑ اور یہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، تاکہ آپ سب سے پہلے اس کے سر کو جا کے پکڑیں۔ وہ کہتے ہیں نا، سانپ کو مارنا ہو تو اس کے سر سے مارے، سانپ کو مارنا ہو تو اس کے سر سے مارے، اس کو پیچھے سے نہ مارے، وگرنہ وہ آپ کو کاٹے گا، اڑ کے پیچھے سے آ کر آپ کو کاٹے گا، اس وجہ سے اس کے سر کو مارا جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس بندے کے گمراہ ہونے کا یا اس بندے کے گناہوں میں ملوث ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔ تو گناہوں کے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری سب سے پہلی وجہ ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی اس بندے کے ایمان کی کمزوری گناہوں میں واقع ہونے کی وجہ ہے، تو آپ اس کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ذکر کریں، ان چیزوں کو ذکر کریں جو اس کے ایمان کو مضبوط کرنے والی۔ تو جب انسان کے اندر، اس کے دل میں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اس پر شہوت اور نفس الامارہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کے جو نفس ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک الامارہ بالسوء، جو کہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، نفس امارہ اسے کہتے ہیں، نفس امارہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو کہ انسان کو ملامت کرتا ہے کسی غلطی پر، کسی غلط کام پہ۔ نفس امارہ انسان کو ابھارتا ہے برائی پر۔ تو جب انسان کے دل میں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے
تو اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس امارہ بھی اس پہ غالب آنے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پہ مختلف قسم کے ہیلے پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ مختلف انداز میں جو ہے وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس فانی دنیا کی عارضی لذتوں کو آخرت کی ابدی لذتوں پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ایمان کی کمزوری کا کہ انسان کے ہاں پھر دنیا کی ہی ساری جو ہے وہ اہمیت ہو، دنیا کو اہمیت دے اور آخرت کو سرے سے اہمیت ہی نہ دے، نظر انداز کر دے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہ ہو، آخرت کی، اخروی زندگی کی، جنت کی نعمتوں کی۔ وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے جی دنیا ہے، دنیا میں عیاشی کرو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ جیسے وہ پنجابی میں ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جہان میٹھا ہے، اس پہ مزے اڑاؤ، عیاشی کرو، بعد میں دیکھا جائے گا کس نے ڈٹھا۔ یہ کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ یہ جہان میٹھا اور اگلا کس نے ڈٹھا، مطلب یہ کہ اس کو یقین ہی نہیں کہ آخرت میں اٹھایا جانا ہے یا نہیں، تو یہ اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا جملہ جانتے ہوئے کہتا ہے تو یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے انسان کو یہ جملہ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے جہالت اور غفلت یہ بھی دوسری وجہ ہے انسان کے گناہوں میں واقع ہونے کی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا عقیدے کے اندر، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن سے دل کے اندر انسان کے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ القہار القاہر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اور صفات ایسی ہیں کہ جن کو جاننے سے، ان میں غور و فکر کرنے سے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ اور حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، نگہبان ہے۔ یہ سارے نام ایسے ہیں جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں انسان کے دل کے اندر، اور کچھ ایسے ہیں جن میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت اور خوف ہوگا تو انسان نیکی کرے گا، برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت اور معرفت کے اصول میں غفلت بھی گناہوں کے ارتکاب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، کہ بے شک توبہ تو ان لوگوں پر ہے، یعنی توبہ تو ان کی قبول ہوتی ہے جو کہ عمل کرتے ہیں برے جہالت میں، نادانی میں عمل کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر بہت جلد وہ توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہو جاتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کو گناہ اور معصیت کے کاموں میں جو چیزیں لگاتی ہیں وہ قبائلی اور علاقائی عادات اور رسومات بھی ہوتی ہیں۔ قبائلی اور علاقائی عادات اور رسومات بھی انسان کو گناہوں میں واقع کر دیتی ہیں، وہ بدعات و خرافات ہوں یا پھر ظلم اور زیادتی ہو۔ آپ دیکھ لیں قبائلی علاقوں میں جو سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاں غریب جو طبقے کے لوگ ہیں ان پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی پنچایتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ چاہیں تو اس پنچایت میں صحیح فیصلہ کر دیں، چاہیں تو اس پنچایت میں غلط فیصلہ کر دیں، اپنا کوئی ہو تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، دوسرا کوئی ہو تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ مطلب یہ جو قبائلی اور علاقائی عادات اور رسومات ہوتی ہیں یہ بھی بسا اوقات انسان کو ظلم میں، گناہ میں واقع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ماحول، گھر، مدرسہ، مجلس کا برا ہونا وغیرہ، یہ سب انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے سبب بھی انسان گناہوں کی طرف چل نکلتا ہے اور گناہوں میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ مثال ہے، نبی علیہ السلام نے جو اچھی اور بری صحبت اور اچھی اور بری مجلس کی اللہ کے نبی نے مثال دی، جیسا کہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی بری مجلس کی مثال جو ہے وہ خوشبو اور عطر بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی ہے۔ تو جو عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، جائے گا، یا خرید لے گا یا اس کو ہدیہ کر دے گا، اگر دونوں میں سے کوئی صورت نہیں تو کم از کم اس سے عطر کی خوشبو تو آئے گی اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے۔ اگر لوہار کے پاس جا کے بیٹھے گا، بھٹی کے پاس بیٹھے گا، تو آگ کپڑے جلا دے گی یا کوئی چنگاری اڑ کے آ جائے گی، کچھ بھی نہیں تو کم از کم اسمیل تو آئے گی اس سے گندی۔ تو یہی اچھی اور بری مجلس کی مثال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اچھی مجلس کی مثال وہ اس ہوا کی ہے جو پھولوں کی فصل سے گزر کر انسان کے پاس آتی ہے۔ اچھی ہوا جو پھولوں کی فصل سے گزر کر انسان کے پاس آتی ہے، اور بری مجلس کی مثال وہ ہوا کی ہے جو ایک مردہ جانور کے ڈھانچے کے اوپر سے، ایک مردہ لاش کے اوپر سے گزر کر آتی ہے، اور وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے سب کو بدبودار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہی مثال برے گھر، برے مدرسے، بری مجلس اور برے ماحول کی ہے، جہاں سے انسان جو ہے وہ برے افکار لیتا ہے اور پھر انسان ان برائیوں کے بارے میں سوچتا ہے، متاثر ہو کر پھر وہ ان برائیوں میں واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جدید وسائل جو ہیں
یہ بھی انسان کے گناہوں میں واقع ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا اس دور کے اندر نوجوان طبقہ خصوصاً ان کی گمراہی کا سبب مرد و خواتین دونوں کے اندر، خواتین و حضرات کے اندر، وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ بے دردی سے، بے رحمی سے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، اور خصوصاً ان ویب سائٹس کو دیکھنا جو فحاشی پھیلانے والی ہیں، اوریانی کو پھیلانے والی ہیں، غلط افکار کو پھیلانے والی ہیں، اور یہ عشق اور یہ محبت اور ان چیزوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کی بے راہ روی کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ سبب ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سی خواتین جو ہے وہ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے جرائم اور بہت سارے گناہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، خصوصاً سوشل میڈیا تو لوگوں کو معصیت، جرائم اور فحاشی کی طرف دھکیلنے میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ بہت ساری ویب سائٹس اور چینل ایسے ہیں جو باقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اس انداز میں۔ اچھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کے اسالیب کیا ہونے چاہیے؟ جو گناہ گار لوگ ہیں، جو گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور نیکی سے نفرت کرتے ہیں، دائی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ماہر طبیب کی طرح پیش آئے، جو بیماری کی نوعیت جانتا ہے، اور بیماری کی نوعیت جاننے کے بعد مریض کو اس سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ مناسب دعا تجویز کرتا ہے۔ آپ کا ایک دائی کا کسی گناہ گار کے ساتھ تعامل اس ماہر ڈاکٹر اور حکیم والا ہونا چاہیے، جو سب سے پہلے مریض کی بیماری کی نوعیت کو جانتا ہے، اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے، اس کے بعد بیماری کی تشخیص کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد اس کے لیے دوائی مناسب تجویز کرنا، یہ اس سے بڑی بات ہے، اور پھر اس کو ڈوز میں تقسیم کرنا، اس کی باقاعدہ ڈوز بنانا کہ آپ نے روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ کتنی ڈوز لینی ہے، یہ منتخب کرنا، یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ بسا اوقات دوائی جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، دوائی مناسب ہوتی ہے، لیکن اس کی ڈوز کا انتخاب، یہ مقدار کا انتخاب جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، یا مقدار کم لی جاتی ہے، مقدار زیادہ لی جاتی ہے، تو وہ سائیڈ افیکٹ میں بدل جاتی ہے، الٹا اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح گناہ گار کے ساتھ دائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جب مریض کو فاقہ ہوتا ہے تو پھر وقتاً فوقتاً وہ جو طبیب ہوتا ہے وہ اسے چیک اپ کروانے کا کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کم از کم دوبارہ آئیں، سے 12 آئیں، تاکہ دیکھیں کہ آپ میری ہدایات پہ عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح ایک دائی کو جو مدعوین ہیں ان کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، ان کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعامل، ان سے تعلق، ان سے جو ہے وہ آپس میں جو تواصل ہے، یہ ملاقات کا سلسلہ اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کو سمجھا کے اس سے کنارہ کش ہو جائیں اور کٹ جائیں اس سے، تاکہ دوبارہ پھر وہ اس سے تو آپ سمجھ لیں کہ اپنی دعوت پر پانی پھیرنے والی بات ہے، کہ آپ نے جب ایک مدعو کو، آپ نے جب ایک آدمی کو حق کی طرف رہنمائی کی، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں پھر دوبارہ کہ وہ ماحول کے بے راہ روی کا شکار ہو جائے، ان کے پھر دوبارہ جو ہے وہ شبہات کا شکار ہو جائے، نہیں، آپ اس کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہیں، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب یہ بندہ جو ہے صحیح پٹری پر، صحیح لائن پر چڑھ چکا ہے، اب اس کے گمراہ ہونے کا ڈر نہیں۔ تو جب تک مضبوط نہ ہو جائے، جیسے ڈاکٹر جب تک مریض بالکل صحت یاب نہ ہو جائے اس کو نہیں جو ہے وہ چیک اپ کرانے کی ہدایات کرتا رہتا ہے، دوائی کی ہدایات کرتا رہتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دائی کو چاہیے کہ وہ گناہ گار کو شفقت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ وہ گناہ گار بیچارہ ایسے لوگوں کی طرح ہے جو ہلاکت کے گڑھے پر کھڑے ہوں اور اس میں واقع ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، اور یہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہلاکت کے گڑھے پر یا ڈوبنے والے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنے فکر نہیں کرتا ان کو بچانے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ایک دائی کو چاہیے کہ وہ جو گمراہ لوگ ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ بیچارے جو ہے وہ بیچارے ہیں، ان پہ اس کو ترس آنا چاہیے، نہ کہ ان سے دور ہوتا جائے۔ اگر سارے دائی جو ہیں وہ گناہ گاروں سے دور ہو جائیں گے تو ان کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ بالکل ایسے جیسے ہلاکت کے گڑھے میں واقع ہونے والوں کو بچانے والا اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے آپ کو اس مدعو جو مخاطب ہے آپ کی دعوت کا، اس کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے، اس کی رہنمائی کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس نے برا بھلا کہا ہے، مجھے اس نے یہ کہا، مجھے اس نے وہ کہا، نہیں، بلکہ آپ اپنی ذات کے بارے میں اس خلاف اس سے بدلہ نہ لیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ کرتے تھے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والوں کے خلاف کرتے تھے. اللہ کے نبی غصہ کرتے تو اللہ کے لیے محبت کرتے تو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. ایسے لوگوں کے حق میں ہمارے کون سے دعوت کے اسالیب ہونے چاہیے, کن اسالیب کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا جو اسلوب ہے وہ موعظہ حسنہ ہے, موعظۃ الحسنہ, جس میں امر اور نہی کے ساتھ ترغیب و ترہیب ہو. یعنی امر اور نہی کے ساتھ ترغیب و ترہیب, اس کو ہم الگ بھی ذکر کریں گے, اس کے اندر ضمنی طور پہ شامل کر دیا ہے. اور قول حق, قول حق یعنی نرم بات ہو, دلوں کو نرم کرے, نفوس کو متاثر کرے, مہذب نفوس کو ایمان اور ہدایت میں زیادہ کر دے. جو مہذب نفوس ہیں ان کو اور زیادہ ایمان اور ہدایت میں آگے کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اور اگر واقعی ہی وہ اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. یعنی جس انداز میں نبی کائنات علیہ السلام ان لوگوں کو واعظ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے واعظ کا, میرے نبی کی جو ان کو دعوت ہے اس کا انداز اتنا بہترین ہے, اتنا موعظہ حسنہ ہے کہ اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ دین پہ ثابت قدم رہتے, دین سے بھٹک نہ جاتے. لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے نبی کے واعظ سے جو ہے وہ اثر نہیں لیا اور اس پر عمل نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا, اس وجہ سے یہ جو ہے وہ راہ ہدایت پر نہیں آ رہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس طرح کا کام دوبارہ نہ کرنا, کبھی ایسا ہرگز نہ کرنا, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی حقیقی مومن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین پر جو واقعہ عفق کے اندر الزام اور تہمت لگی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ مومنوں کے لائق نہیں ہے کہ جب ان کو کسی دوسرے مومن کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں, بلکہ جو ہے وہ حسن ظن اس کے بارے میں رکھنا چاہیے. جیسے اپنے نفس کے بارے میں ان کا حسن ظن ہے, ایسے مومنوں کے بارے میں بھی حسن ظن ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ سنی سنائی بات کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں ہاں واقعی اس نے یہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ, یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ ایسے فعل کی طرح نہ لوٹنا اگر تم واقعی مومن ہو. تو یہاں دیکھیں نصیحت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ترغیب و ترہیب ہے. یہ ترہیب کا پہلو ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرنا, اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا, وگرنہ پھر تمہاری سزا اس سے بھی زیادہ ہوگی. دوسرا اسلوب ترغیب و ترہیب کا ہے اور یہ قرآن کا بہترین اسلوب ہے. قرآن کریم کے اندر جہاں ڈرایا گیا وہاں خوشخبریاں سنائی گئی, جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اصحاب الیمین و اصحاب الیمین, اس طرح اصحاب الشمال ذکر ہوا ہے, ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین, ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں جو ہے وہ اصحاب الیمین کا ذکر کیا, کہیں اصحاب الشمال کا ذکر کیا, کہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے, کہیں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے, کہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے ترازو بھاری ہوں گے, کہ کئی لوگ ذکر فاما من خفت موازین ان کو ذکر کیا, جن کے موازین ثقل ہوں گے, جن کے موازین خفت ہوں گے, ہلکے ہوں گے, بوجھل ہوں گے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے ترغیب و ترہیب کا. کہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بیان کیا, ان کے لیے اجر عظیم اور جو ثواب جزیل کا وعدہ کیا ہے, اور گناہ کرنے والوں اور حدود اللہ کو پامال کرنے والوں سے عذاب علیم اور سوء عاقبت اور کی وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں اسلوب اختیار کیے. بے شک یہ قرآن, ان هذا القرآن, بے شک یہ قرآن, یہ قرآن کیسی کتاب ہے, یہدی للتی اقوم, یہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو مومنوں کو اس کے اندر خوشخبریاں ملتی ہیں, مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, مومن کے اندر ایک قسم کی قوت اور ہمت اور جرأت اور ارادہ اور عزم پیدا ہوتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرنے والے مومنین کو خوشخبریاں سناتا ہے. وہ کیا خوشخبریاں ہیں؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ, آگے ترغیب ہے, یہ پہلی ترغیب ہے, اس کے بعد ترغیب ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. یہ اسلوب ترغیب و ترہیب ہے.
ایسے لوگوں کو یہ ترغیب میں یہ بتایا جائے کہ زمین اور انسانوں پر واقع ہونے والے مصائب اور قحط سالیاں وغیرہ مشکلات جو آتی ہیں یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے کہ بر و بحر میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ فساد جو برپا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ان کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ بر و بحر کے اندر فساد برپا ہے۔ سمندر بھی طغیانی میں ہے اور جو بحر ہے اس کے اندر بھی طغیانی ہے۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ انسان کو گناہوں کی سزا دو طرح سے ملتی ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں، اور گناہوں کی نوست ہے جو انسان پہ ہوتی ہے۔ گناہوں کی نوست ایسی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کر کے اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں دیکھیں گناہ بھی کر رہا ہوں، مجھے روزی بھی مل رہی، رزق بھی مل رہا ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا خیر کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باوجود گناہوں کے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھنسانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استدراج یعنی تدریجاً اپنے عذاب میں اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عنقریب ان کو بتدریج پھنسائیں گے، وہاں سے پکڑیں گے جہاں ان کے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کے بعد گناہ کرے۔ گناہ کی سزا ایک تو جو آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں ایک یہ ہے کہ گناہ کے بعد گناہ کرنا یہ گناہ کی سزا ہے۔ جیسے نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل جانا یہ نیکی کا بدلہ ہے جو دنیا میں مل گیا، آخرت میں تو ملنا ہی ہے، لیکن نیکی کا بدلہ، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل جانا یہ نیکی کا بدلہ ہے۔ گناہ کی سزا، گناہ کے بعد گناہ کرنا یہ گناہ کی سزا ہے۔ لہٰذا اس ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت کو بہتر کرے گا۔ آپ اس کو ہٹ نہ کریں بار بار کہ دیکھیں آپ کے گھر میں یہ ہوا وہ ہوا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو یہ کہیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اللہ کے بندے بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں کی نوست ہوتی ہے، گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، اور پریشانیاں جو آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اس سے اس کو پھر ان گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس اسلوب سے متاثر ہو کر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعمالیاں اور یہ گناہ انسان کے اوپر یہ یعنی وبال کا سبب بنتی ہیں اور انسان کے اوپر پریشانیوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ قصص، قصے، کہانیاں جو صحیح قصے ہیں ان کا اسلوب بھی کام آ جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں وارد ہونے والے افضل اور بہترین اور مناسب قصص اور واقعات کے ذریعے آغاز کریں ایسے لوگوں، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ صحیح واقعات اتنے زیادہ ہیں کتاب و سنت میں کہ ہمیں من گھڑت قصے کہانیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو قصاص ہوتے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں لا کے سناتے ہیں، قصے واقعات من گھڑت قسم کے، کیا قرآن و سنت کے اندر صحیح قصص اور واقعات کی کمی ہے؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جھوٹے من گھڑت قصوں کی طرف وہ جاتا ہے جس کو کتاب و سنت کے قصص بیان کرنے کا طریقہ نہ آتا، جو قرآن و سنت سے جاہل ہو، وہ جاتا ہے من گھڑت واقعات اور قصص کی طرف۔ قرآن کریم اور حدیث کے اندر صحیح اتنے واقعات اور قصص ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں، اتنے زیادہ ہیں، آپ ان میں سے کوئی، لیکن اسلوب ہونا چاہیے، قرآن کا اسلوب اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصے میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ جو محمد کریم نے اپنی طرف سے بنا لی، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ پہلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ سنت میں بے شمار قصص اور واقعات اور مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو یہ ابرس اور یہ گنجے اور اندھے کی مثال پیش کریں۔ آپ اس کو ابرس، جس کو برس کی بیماری اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اور جو برس کا مریض تھا، گنجا تھا، اندھا تھا، ان کے پاس فرشتے آئے انسانی صورت میں، انہوں نے آ کر کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہمارا جو ہے وہ برس، اور گنجے نے کہا میرا گنجا ٹھیک کر دو، اندھے نے کہا میرا اندھا پن ٹھیک کر دو۔
اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا مانگو اور کیا چاہیے، کہتے ہمیں مال دے دو ہر طرح کا، اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا۔ دوبارہ فرشتے آئے آزمائش کے لیے، اس سے صدقہ مانگا، فقیر بن کے آئے، تو ابرس نے بھی انکار کر دیا، گنجے نے بھی انکار کر دیا، غالباً اندھا تھا جس نے کہا کہ یہ مال اللہ کا ہے، میں پہلے بالکل زیرو تھا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، بکریاں یہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، جتنا دل کرتا لے جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش تھی۔ آپ اس طرح کے واقعات بیان کریں تاکہ جو بخل کرنے والے ہیں، کنجوسی کرنے والے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو، اور اس میں شکر کرنے والوں کے لیے ترغیب ہے، اور احسان کرنے والوں کے لیے، اور جو ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ اس طرح 100 قتل کرنے والا، اس کا قصہ جس نے 99 قتل کر دیے، اور ایک بندے کے پاس گیا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے جو ہے وہ سینچری پوری کر دی، اس نے سینچری پوری کر دی، اس نے کہا اچھا پھر گناہ تو کر ہی چکا ہوں، تیرا بھی خاتمہ کرتا ہوں۔ یعنی 99 قتل کر کے 99 ایک بندے کے پاس پوچھنے گیا، کسی عالم کے پاس، عالم تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، میں تو 99 بندے قتل کر چکا ہوں۔ اس نے کہا او ہو اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا، اتنے قتل کر کے آ گیا۔ اس نے مارا، تلوار ماری اور اس کا بھی کام تمام کر دیا، لو 100 پورے ہو گئے، سینچری پوری کر لی۔ پھر جو واقعہ معروف ہے کہ وہ کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کر لو، ایک عالم ہے اس کے پاس جا کے اعتراف کرو اور وہ تمہیں مزید بعض نصیحت کرے گا، وہاں جا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ ابھی بیچارہ نکلا ہے، توبہ کا ارادہ کر لیا لیکن توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ کر لیا، راستے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا انداز اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا اسلوب اتنا پسند آیا، صدق کے دل سے وہ توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی توبہ کی نہیں۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ اہل جنت کہتے ہیں ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے چونکہ توبہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور جہنمی فرشتے کہتے ہیں، اہل جہنم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانا ہے، جو جہنم کے دروغے ہیں۔ اللہ نے کہا میں فیصلہ کر دیتا ہوں، زمین کو ماپو، اگر تو جس زمین سے نکلا ہے بستی سے، اگر سفر زیادہ کر چکا ہے، جس طرف جا رہا تھا اس طرف، تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر ابھی سفر کم کیا تو جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین جو ہے جس طرف جا رہا تھا اس کو حکم دیا سکڑ جاؤ، اور جہاں سے نکلا اس کو کہا زیادہ ہو جاؤ۔ جب فرشتوں نے ماپا تو دیکھا کہ جس طرف جا رہا تھا وہ سفر کم رہ گیا ہے اور جو کر چکا ہے وہ زیادہ ہے، تو جنت میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے اسباب مہیا کیے۔ تو یہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف ہی نہیں کرے گا، جو مایوسی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ان کو ترغیب و ترہیب کا اسلوب استعمال کریں اور ان کو اس طرح کے واقعات اور قصص بیان کریں تاکہ وہ رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح چوتھا طریقہ اسلوب دعوت کا، اسلوب جو ہے اسالیب دعوت میں سے ضرب المثل ہے، مثالیں بیان کریں، آپ ان کو مثالیں دے دے کر چیز کو سمجھائیں۔ یہ اللہ کے نبی کا اسلوب تھا، یہ قرآن کا اسلوب تھا، اور ضرب المثل یہ بہترین اور کارگر طریقہ ہے کسی کو حق اور راہ راست کی طرف لانے کا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں بالمثال تتضح المقال، بالمثال تتضح المقال، کہ مثال کے ساتھ قول واضح ہو جاتا ہے، کوئی بات یا قول جو ہے مثال سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ دائی کو چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ ضرب المثل، مثالیں بیان کرنے کا اسلوب اختیار کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ میں اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس بالی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ دانا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ فرماتا ہے اس دانے کی مثال جس کو آپ زمین میں بوتے ہو اور وہ اس کے بعد بالی بنتی ہے، بالی بننے کے بعد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اندر دانے پڑتے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے اجر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے نفس کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنے صدقے کو من اور اعضاء کے ساتھ، جتلانے کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ باطل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال اس زمین چٹیل میدان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس پر مٹی ہو اور بارش آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان بنا دیتی ہے، مٹی بہہ جاتی ہے، خالی چٹیل میدان رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے بھی اعمال ایسے ضائع ہو جاتے ہیں جو ریاکاری، دکھاوا اور اس طرح جو ہے وہ احسان جتلانے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ احادیث میں دنیا کے زوال اور دنیا کی حقارت کو بیان کیا ہے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے قطرے کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دنیا کی حقارت کو فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ جو ہے وہ
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی جو ہے وہ اوقات نہیں ہے. مطلب یہ سارے اسلوب ہیں. اسی طرح اللہ نے کلمہ توحید کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور کفر اور شرک کو شجرہ خبیثہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمے کی مثال اس مضبوط درخت کی ہے جس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اصل میں نیچے تک پہنچی ہوئی. اتنا مضبوط ہے تیز آندیاں تیز طوفان بھی اس کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے. مومن کی مثال اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر دی ہے. قرآن پڑھنے والے کی مثال دی ہے, قرآن کو چھوڑنے والے کی مثال دی ہے, اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے, ذکر نہ کرنے والے کی مثال دی. فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہو اور جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, مردے کی مثال اور زندہ کی مثال ہے. اور آپ نے قبرستان سے تشبیہ دی ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. مطلب ایسی مثالوں سے اللہ کے نبی نے اچھی بری مجلس کی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. آپ نے میں کہ اچھی مجلس کی مثال کستوری بیچنے والے کے پاس بیٹھنے والے کی ہے اور بری مجلس کی مثال جو ہے وہ لوہار جو بٹھی جلانے والا اس کے ساتھ بیٹھنے والے کی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی سنت کی حجیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں مثالیں بیان کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس خواب کے اندر فرشتے آئے, میں سویا ہوا تھا, 2 فرشتے آئے یا کچھ فرشتے آئے, انہوں نے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے. کہتے ہیں ان القلب ان العین تنامان والقلب یقظان. آنکھیں سوئی ہوئی ہیں یعنی نبی علیہ السلام کی دل بیدار ہے. اچھا آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں کوئی مثال بیان کرو اس کے لیے, نبی علیہ السلام کے لیے. انہوں نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں دوسرا فرشتہ کہتا نہیں سویا نہیں ہوا بلکہ آنکھیں سو رہی ہیں, دل جاگ رہا ہے, ان کا دل بیدار ہے. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ ایسی مثال اس شخص کے لیے بیان کرو نبی علیہ السلام کے لیے کہ جس مثال سے اس کو سمجھ آ جائے, یعنی اپنی امت کو بتائیں آگے جا کے. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر فرشتوں نے مثال بیان کی. ایک فرشتے نے مثال بیان کی کہ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو گھر تعمیر کرتا ہے اور گھر تعمیر کرنے کے بعد اس پہ دعوت رکھتا ہے, اس میں ایک جو ہے وہ دسترخوان لگاتا ہے, دعوت رکھ دیتا ہے اور آواز لگانے والے کو بھیجتا ہے کہ تم لوگوں کو آواز دو کہ اس گھر کے اندر دعوت ہے, لہٰذا آ جاؤ سارے دعوت قبول کر لو. اب فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ جو اس آواز لگانے والے کی آواز پہ لبیک کہتا ہے وہ گھر میں آ جائے گا, کھانا مل جائے گا. جو اس آواز لگانے والے کی دعوت پہ لبیک نہیں کہے گا, گھر میں نہ آئے گا نہ کھانا ملے گا. تو فرشتے کہتے ہیں یہی مثال محمد کریم کی ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے. اب گھر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور دائی جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے, اور جس دسترخوان کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ کتاب و سنت ہے, وہ کتاب و سنت ہے. اللہ کے نبی نے کتاب و سنت کو تشبیہ دی ہے اس دسترخوان کے ساتھ جو گھر کے اندر لگایا جاتا ہے اور گھر بنانے والا کسی کو بھیجتا ہے. اب جس کو بھیجا جا رہا ہے دائی وہ اللہ کے نبی ہیں, جو بھیج رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور جو گھر ہے وہ جنت ہے, اور جو اس پہ دسترخوان لگا ہوا ہے وہ اسلام اور دین ہے, یعنی جو سبب ہے جنت میں لے جانے کا. ایسی بے شمار متعدد مثالیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں کہ آپ ان کو بیان کریں تو کبھی ختم نہ ہو. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو دائی ہیں مبلغین ہیں ان کو ان چیزوں کا یہ طریقہ ہی نہیں آتا. ان کو ٹریننگ دینی چاہیے, ان کو اسلوب دعوت سے جو ہے وہ اس کے طریقوں سے اسالیب سے جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے. اسی طرح 5واں طریقہ جو ہے گناہ گاروں کے ساتھ وہ گزشتہ امتوں کا ان کو سامنے جو ہے وہ ذکر کیا جائے. گزشتہ امتوں کے ساتھ یعنی یہ ضروری ہے کہ ان کو بتائیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے, معصیت کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کی بربادی کیسے ہوئی. جو قوم لوط کا عمل کرنے والے ہیں ان کو قوم لوط کا ذکر بتائیں. جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر بتائیں جو ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اسی طرح جو تکبر اور اناد کرنے والے ہیں, جو جادوگر ہیں, ان کو آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا واقعہ بتائیں. اس طرح مطلب مختلف قرآن کریم کے اندر یہ جو گزشتہ امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم اور معصیت اور رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا ہے. اس میں سبق کریم کے اسلوب میں سے ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل سیروا فی الارض قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ زمین میں چلو اے نبی ان کو کہہ دو کہ زمین میں چلو پھر دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا جنہوں نے انبیاء اور رسول کی تکذیب کی, اللہ تعالیٰ اور کتابوں کی تکذیب کی. ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا حشر نشر کیا ان کا. ذرا ان کو کہو کہ جا کے دیکھو, بستیاں موجود ہیں, قوم عاد کے گھر موجود ہیں, قوم سمود کے گھر موجود ہیں, اس کے علاوہ بے شمار وہ شہر اور وہ بستیاں ان کے نشانات موجود ہیں. یہ گزرتے ہیں شام میں جاتے ہوئے, اہل مکہ شام سے آتے ہوئے قافلے ان کے گزرتے ہیں وہاں سے قوم عاد اور قوم سمود کی جگہ سے. ذرا دیکھیں وہاں جا کے
کہ کتنے بڑے بڑے بلند و بالا، کتنے بڑے بڑے مضبوط، بڑے بڑی لاشوں والے، بڑے بڑی جسامت والے، طاقتور ترین جو پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اپنے آپ کو مضبوط ترین ترقی یافتہ قومیں سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ، اللہ کی عذاب آیا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تہس نہس کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے جو ہے وہ بڑے بڑے کھجوروں کے درخت گرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام تھا ان سے پہلے لوگوں کا، کانوا اشد منہم قوۃ، ان سے زیادہ طاقتور تھے، قوت میں زیادہ تھے، وآثاروا الارض، اور زمین کو انہوں نے پھاڑا، زمین میں انہوں نے کاشتکاری کی، بڑا کچھ کیا، وعمروہا، اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، ان کے آباد کرنے سے زیادہ انہوں نے زمینوں کو آباد کیا، پہاڑوں میں گھر بنائے، جنگلات اور کئی چیزوں کو ختم کر کے وہاں آبادیاں بنائی۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس جو ہے رسول آئے ان میں سے واضح دلائل اور نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ بذات خود اپنے نفس ظلم کرنے والے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن کریم اس طرح کی آیات سے بھرا ہوا ہے، یہ اسلوب ان کے ساتھ اختیار کریں۔ اچھا، یہ تو ہمارا جو موضوع تھا، یہ نافرمانوں کے ساتھ ہمارے دعوت کے اسالیب کیا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا دوسرا حصہ ہے اہل کتاب کو دعوت دینے کے اسالیب۔ اہل کتاب یعنی ہم مدعوین کی اقسام پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ دعوت کے مختلف اسالیب اور طریقے کیا ہونے چاہیے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا مسلمان، اہل اسلام۔ اہل اسلام کی پھر ہم نے دو قسمیں کی، کچھ ایسے ہیں جو حق کے تابع ہونے والے، حق کو تسلیم کرنے والے، کچھ ایسے جو حق کے تابع نہ ہونے والے، حق سے متنفر اور دور ہونے والے۔ دونوں کے دعوت اسالیب ہم نے پڑھے۔ اب دوسرا ہمارے پاس جو مدعوین کی قسم ہے وہ اہل کتاب ہے۔ چونکہ اہل کتاب دیگر لوگوں سے مختلف ہے، اس اعتبار سے مختلف ہیں، ان کے پاس پہلے علم موجود ہے، ان کے پاس پہلے کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس پہلے رسول آئے ہیں۔ یہ ان کو دعوت دینا بقدر آسان ہے ان لوگوں کے جن کے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی۔ جیسے کہ ہم نے عقیدے کے اندر پڑھا کہ مطلب اس کے اندر بدھ مت ہیں، کچھ اور ہیں جو کہ وضعی ادیان ہیں، آسمانی ادیان نہیں، ان کو دعوت دینا مشکل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب ہیں ان کو دعوت دینا آسان ہے۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دعوت کا مخاطب کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، پھر کافر میں سے آگے کون ہے۔ اہل کتاب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا تو فرمایا کہ انک تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جانے والے ہو، تمہارا پالا۔ اہل کتاب سے مراد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہود و نصارہ ہیں، ان کے دیگر نام اور تعارف اور فرقے اور مذاہب وغیرہ، یعنی فرقے اور مذاہب کا تعارف اور تفاصیل اور ان کے معتقدات، ان کے نظریات، انشاءاللہ یہ اگلے سمیسٹر میں آپ پڑھیں گے، اگلے سمیسٹر میں یا اس سے اگلے سمیسٹر میں یہ چیزیں آپ پڑھیں گے۔ یہودیوں کے نام کیا ہیں، مثلا ان کو اہل کتاب اور ان کو اسرائیل، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ان کو عبرانیین بھی کہتے ہیں، عبریین بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو یہود کیوں کہتے ہیں، مطلب ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں، ان کا تاریخی پس منظر، کہاں سے نکلے، کہاں گئے، کدھر سے آئے، اور ان کا قیام کہاں تھا، کس علاقے میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب ان کی کتابیں آگے، ان کے اندر تفصیل ڈیٹیل ہر چیز کی انشاءاللہ آپ آگے الگ ایک سمیسٹر میں پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فرق اور مذاہب۔ یعنی عقیدے کا موضوع ہی، عقیدے کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مسائل، اس کے علاوہ مذاہب اور فرق کا جو تقابلی جائزہ اور اس طرح ان کا تعارف، یہ انشاءاللہ آپ الگ آگے پڑھیں گے۔ لہٰذا یہاں ہمیں ہمارا مقصد یہود و نصارہ کا تعارف کرنا اور ساری چیزیں یہ پڑھنا مقصود نہیں، بلکہ صرف مقصد ان لوگوں سے ہمارے دعوت کی اسالیب کیا ہونے چاہیے، اصل یہ۔ لیکن اس سے پہلے بنیادی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہود کے ہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہود کے ہاں معتمد کتاب کون سی ہے اور نصارہ کے ہاں معتمد کتاب کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے یہود جس کتاب پہ اعتماد کرتے ہیں وہ تورات، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے دعوت دینے کے وقت کہ اس وقت یہود و نصارہ کے پاس جو موجود تورات اور انجیل ہے یہ تحریف شدہ ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ان کے پادریوں کی طرف سے، ان کے جو مطلب لوگ ہیں ان کی طرف سے ایڈ شدہ ہے اور اضافہ شدہ ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے متعدد مقامات پہ بیان کیا، لہٰذا اس میں دلائل واضح ہیں، یہاں ذکر اس وجہ سے نہیں کیے گئے، یہاں ذکر کرنے کی حاجت نہیں، قرآن کریم میں بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی ہلاکت ہے جو یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قیمت لیتے ہیں، تھوڑی قیمت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی خاطر
آیات کو بدل دیتے ہیں، تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا یہ خود بھی ان کے علماء اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، خود بھی اعتراف کرتے ہیں، اور وہ واقعہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ رجم کی حد کے اندر پیش آیا کہ انہوں نے یہودی نے انگلی رکھ لی، کچھ چیزیں موجود ہیں حق اور کچھ جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ تورات اور انجیل اس وقت جو موجود ہیں عیسائیوں اور یہود کے پاس، یہ تحریف شدہ ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے، یہاں دلائل ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، واضح ہے۔ نصارہ کے ہاں معتمد کتاب مقدس ہے، جس کو بائبل بھی کہتے ہیں، جو کہ عہد قدیم اور عہد جدید اور اسفار پر مشتمل ہے۔ تین حصے ہیں اس کے، یعنی اس کے اندر تین چیزیں ہیں، اس کے اندر تورات، انجیل اور اس کے اندر اسفار ہیں، یعنی اس کو عہد قدیم اور عہد جدید کہتے ہیں۔ عہد قدیم سے مراد یہودیوں کے ہاں اسفار تھے، اور عہد جدید سے مراد انجیل اور جو عیسائیوں کے ہاں اسفار معروف تھے۔ اسفار سے مراد یہ سفر تکوین ہے، یہ سفر لاویین ہے، یعنی یہ صحیفے جیسے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے نام ہے۔ سفر کی جمع اسفار ہے، سفر کی جمع اسفار ہے، اور سفر کتابچے کو کہتے ہیں۔ سفر کتابچے کو لٹریچر چھوٹا سا جو کتابچہ ہوتا ہے، صحیفہ ہوتا ہے، اس کو سفر کہتے ہیں، اس کی جمع اسفار ہے۔ تو یہودیوں کے ہاں بھی کچھ کتابچے اور صحیفے معروف تھے، اور عیسائیوں کے ہاں بھی۔ تو عیسائیوں کے ہاں عہد قدیم اور عہد جدید، عہد قدیم کے اندر جو یہودیوں کے ہاں اسفار تھے، کتابچے وغیرہ، صحیفے وغیرہ، اس کے اندر بنی اسرائیل کے حالات ہیں، بنی اسرائیل کے نسب نامے ہیں، ان کا نکلنا اور مصر میں داخل ہونا، مصر سے نکلنا، فلسطین میں داخل ہونا، یہ ساری تاریخ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور عہد جدید کے اندر جو نصارہ کے ہاں اسفار ہیں، اس میں بولس وغیرہ اور یوحنا وغیرہ اور یہ سارے ان کے جو اسفار ہیں، اور ان کی حالات زندگی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ہے، انجیل سے متعلق چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو دعوت دینے کے اسالیب کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اس میں تقریباً 10 کے قریب چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ابھی موضوعات ہمارے کافی بڑے ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ جو باقی ہمارے 3 لیکچر ہیں ان کے اندر ہی ہم اپنا موضوع مکمل کریں۔ ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی ذکر کرنی ہے، تو مقصد صرف یہ کہ ہم جلدی سے ان سے ایک دفعہ گزر کر جائیں۔ تو سب سے پہلے دلائل النبوہ ذکر کریں، ان کے سامنے دعوت کے طریقوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور آپ کی صداقت و امانت کے دلائل پیش کریں، جس میں مندرجہ ذیل چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، جس میں کئی چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کیسے پیش کرنے، ان کی کتابوں میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کرنا کہ آپ کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی صفات ہے، اور یہ بتانا کہ ان کے علماء بھی انہیں پہچانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنی کتاب میں تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب یہاں یامرہم بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام چیزیں ان پر خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اصرہم، اور ان سے ان کا وہ بوجھ اور ان کا وہ طوق جو ہے، والاغلال اور طوق التی کانت علیہم جو ان پر تھے، ان کو جو ہے وہ ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خوبیاں اور صفات ہیں، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح استفتاح کو ذکر کرنا، استفتاح کو ذکر کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی وہ اسلام سے پہلے مشرکین کو ڈراتے تھے، اسلام سے پہلے یہودی عیسائی مشرکین کو ڈراتے تھے، کہتے اچھا ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اس سے مل کر ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں، اس کے ساتھ مل کر ہم آپ کے خلاف لڑیں گے اور پھر آپ پہ غلبہ پائیں گے۔ یعنی مشرکین کو دھمکیاں دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، کہ جب نبی آئے گا تو ہم ان پر ایمان لا کے آپ کے خلاف لڑیں گے اور وہ نبی آپ پہ غالب آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل مشرکین کو ڈراتے تھے کہ ان قریب آخری نبی آئے گا اور ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کے پاس چیزیں موجود ہیں اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی تورات و انجیل کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے حال یہ تھا کہ وہ تھے اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، وہ فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، مشرکین پر۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت و کافروں۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر باقاعدہ بیان ہوا ہے، آپ ان کو بتائیں کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ تو باقاعدہ جو ہے وہ کفار اور مشرکین کو ڈراتے تھے کہ جب ہمارے پاس نبی اور رسول آخری آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمہارے اوپر فتح طلب کریں، تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، غلبہ پا لیں۔ لیکن اب تم کہتے ہو کہ وہ نبی کوئی ہے ہی نہیں، سچا ہے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب کو یہ بتانا
پھر جس نبی علیہ السلام کی طرف ہم بلاتے ہیں تمہارے تمام انبیاء نے ان کی بشارت دی ہے. ان کو یہ بتائیں آپ کہ تمہارے تمام نبیوں نے، بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں تو بڑے انبیاء سب نے جو ہے بشارت دی اللہ کے نبی، اور آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے بھی بشارت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تم سے پہلے تورات ہے، وبشرا برسول، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی، یاتی من بعد، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لیکن جب وہ بینات اور دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادوگر ہے، اپنی بات سے پھر گئے. اسی طرح انہیں یہ بتانا کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور گزشتہ تمام کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لینا بعد میں، ٹائم کم ہے، ٹائم اوپر ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں ہم اس کو موضوع کو مکمل کر لیں. بہت سارے اہل کتاب، علماء اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا ہے. اگر واقعی یہودیت کے بعد کوئی دین نہ ہوتا، عیسائیت کے بعد کوئی دین نہ ہوتا، تو ان کے پادری، ان کے علماء کبھی اسلام میں داخل نہ ہوتے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام ہے. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عدی بن حاتم ہے، عدی بن حاتم عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے، بہت سارے ہیں. اسلام گزشتہ ادیان کے اصول میں موافقت کرتا ہے، اسلام گزشتہ ادیان کی اصول میں موافقت کرتا ہے، جو اصول ان انبیاء کے ہاں تھے وہ ہمارے ہاں بھی ہے. بھائی ہم آپ کے اصولوں کو مانتے ہیں، آپ ہمارے اصولوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آئیے جب اصول میں ہم متفق ہیں تو ہم پورے مذہب کے اندر متفق کیوں نہیں ہو جاتے؟ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کو بھی ملت اسلام اور دین حنیف کی اتباع کا حکم تھا، تو یہ لوگ کیسے اس سے دور رہ سکتے ہیں؟ ان سے اسلام اور اس کے مابین ثابت شدہ متفقہ اصولوں پر بحث کریں آپ. یعنی جو اصول ہمارے اور ان کے درمیان متفق ہیں، اللہ کی توحید ہے، اس کے علاوہ کئی چیزیں، اس پہ آپ بحث کریں. آپ کہیں کہ معجزات جو ہے، آپ انبیاء کے معجزات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی مانتے ہیں. موسیٰ عیسیٰ کے معجزات کو مانتے ہو؟ آپ کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ اپنے انبیاء کو معجزات دیتا ہے. تو بھائی ہمارے نبی کے معجزات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جو مستشرقین اللہ کے نبی کے معجزات پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کو اس طرح پکڑیں گے کہ بھائی جب موسیٰ عیسیٰ کے معجزات کو، ید پیدا کو، عصا کو اور دیگر چیزوں کو مانتے ہو تو ہمارے نبی کے معجزات کو کیوں نہیں مانتے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اس طرح آپ کے ہاتھوں سے پانی کا نکلنا، پتھر کا بات کرنا، کینکریوں کا گفتگو کرنا، کھجور کے تنے کا رونا، اور اس طرح کھانے میں برکت پیدا ہو جانا، لاٹھی کا روشن ہو جانا، اس طرح جو فرشتوں کا اترنا، یہ سارے نبی کے معجزات ہیں. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. اسلوب ترغیب و ترہیب استعمال کریں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تذکیر کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید کا مطالبہ کیا، لیکن پھر بھی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے. مجادلہ حسنہ، اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ تم اہل کتاب سے نہ مجادلہ کرو مگر اچھے طریقے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب کی طرف خود کہا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے ان سے مجادلہ کرنا ہے، ان سے وہ اسلوب اختیار نہیں کرنا جو دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا اسلوب ہونا چاہیے. اس طرح 9ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا کہ شریعت اسلامیہ یہ منسوخ کرنے والی ہے تمام ادیان. دین اسلام نے گزشتہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا جیسے منسوخ کے بعد ناسخ پہ عمل ہوگا، ایسے ہی اسلام چونکہ ناسخ ہے، گزشتہ شریعتیں منسوخ ہیں، آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا. پھر اس کے دلائل دیں آپ، پھر آپ اس کے دلائل دیں. میں انشاءاللہ یہ بعد میں 2 چیزیں ایڈ کر دوں گا، 9 اور 10. 9ویں چیز یہ ہے کہ آپ ان کو یہ دلائل دیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ گزشتہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، اور جب ناسخ و منسوخ آ جائے تو نسخ کے اندر ناسخ پہ عمل ہوتا ہے، منسوخ پہ عمل نہیں ہوتا. اس کے لیے جو ہے وہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. اس طرح کی دیگر جو دلائل قرآن میں ہیں وہ آپ دیں. اور اس کے بعد آخری چیز جو آپ ان کو پیش کریں دعوت کے اندر، یہ آخری ہے، پہلی نہیں، وگرنہ آپ کو بھاگ جائیں گے آپ سے، وگرنہ آپ دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ آخری چیز کیا ہے؟ آپ ان کو بتائیں کہ تمہارے دین کے اندر، تمہاری کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس تحریف کے دلائل پیش کریں، اس تحریف کے دلائل پیش کریں. تناقض، تعارض، ہر حصہ دوسرے حصے کے خلاف ہے. تورات کا پہلا حصہ آخری کے خلاف ہے، درمیان والا پہلے کے ایک صفحے میں اور ہے، دوسرے صفحے میں اور ہے. دنیاوی معاملات اور حقائق بالکل برعکس ہیں اور اس کتاب کے اندر اور ہیں. اس وجہ سے تو لوگ ملحدین، الحاد کی طرف گئے. تو آپ جو ہے ان کی کتاب میں جو تحریف واقع ہوئی ہے تورات اور انجیل میں، آپ اس کے دلائل لے کر آئیں اور ان کو لا کے دکھائیں. لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، پہلا نہیں. اگر آپ شروع میں ان کو یہ چیزیں کہو کہ تمہارے کتابوں کے اندر تحریف ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ طریقہ آپ اختیار کریں اور آخر میں آپ یہ اسلوب اختیار کریں کہ آپ کی کتابوں میں تحریف ہے، اس تحریف کو پھر بتائیں کہ تحریف کتنی قسم کی ہے، الفاظ میں تم نے اضافہ کیا،
احکامات کو تم نے بدل دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، تاریخوں کو آگے پیچھے کر دیا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا، کئی چیزیں یہ ساری ذکر کر کے انشاءاللہ اگر یہ اسلوب آپ اختیار کرتے ہیں تو دعوت انشاءاللہ کارگر ہوگی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔